بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں، سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے تھے اس کا پہلا چیپٹر ہم نے مکمل کیا تھا کہ عرب میں جب جناب فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تھیں اور جناب رسول خدا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہوئے تھے، اس زمانے میں لڑکیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ ان کو نہ کوئی تعلیم دی جاتی تھی، نہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک تھا کہ وہ لوگ جو لڑکیوں کو جب پیدا ہوتا تھی تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ یہ سوچتے تھے یا تو لڑکی کو زندہ دفن کر دیں یا پھر خود بے عزتی کی زندگی اختیار کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، لڑکیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، بچیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، ماں باپ کا بھی خیال رکھتی ہیں، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں کتنے بہنیں جو ہیں نا وہ اتنا پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو جناب رسول خدا نے اس جو منحوس اور ذلیل جو لعنت تھی، اس کو رسول خدا نے رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی، اور کیا کیا؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو ملنے چاہیے، کیونکہ بیٹی بھی تو انسان ہوتی ہے نا۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہیں بڑے شوق اور انہماک سے فاطمہ زہرا کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس زمانے کی خواتین کے درمیان میں فاطمہ زہرا کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ اور آج بھی جب ہم ان کی باتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ آپ کے پاس علم تھا اور آپ کے پاس فضل تھا۔ تو رسول خدا اپنی بیٹی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ دیکھیں، عزت تو علم و فضل سے ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ آپ لڑ جھگڑ کے عزت حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا آپ زیادہ علم حاصل کریں گے، جتنا آپ ہمبل ہوں گے، جتنا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کی عزت ہوگی۔ آپ ہمیشہ جب آپ کی بیٹی آتی تھی ہمیشہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ ہستی ان کی تعظیم کرتی تھی جن کے قدموں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھکتے تھے۔ انہیں بیٹی کی اس طرح سے عزت کرتے دیکھ کر اس وقت کے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے لگے۔ بیٹی کا باپ ہونا کوئی گالی نہیں تھی، بلکہ قابل فخر بات سمجھا جانے لگا۔ جب فاطمہ زہرا بڑی ہوئیں تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں اور بڑے بڑے دولت مند لوگوں کے رشتے آنے لگے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت بھی تھیں، خوبصیرت بھی تھیں، آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ کے پاس تقویٰ بھی تھا، آپ کے پاس پرہیزگاری تھی۔ تو سب کو معلوم تھا کہ رسول کی بیٹی تو جس کے گھر میں جائے گی تو چراغاں ہو جائے گا، اس لیے بڑے بڑے لوگ رشتہ دے رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ سب کو ٹال دیا کرتے تھے۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ رسول خدا بیٹی کے لیے کیسے بر کی تلاش میں، ارادہ کیا ہے، کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھیں گے۔ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ بیٹی کوئی بوجھ تو نہیں تھی رسول کے لیے کہ جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ اس کے لیے ایسا ہسبینڈ چاہتے تھے، شوہر چاہتے تھے جو انہی کی طرح ایک مکمل انسان ہو، جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ پیغمبر خدا کو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک معین اور مددگار کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے انسان کو کوئی بڑا کام کرنے کے لیے تو کسی نہ کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو اس کا شریک کار ہو، جو اس کی باتوں کو آگے تک پہنچائے، جو اس کی مدد کر سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکیں، جو ان کے پیغام کو یعنی اللہ کے پیغام کو اپنی روح میں جذب کر سکے اور اسے دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس وقت جب کہ یہ عمل ہو رہا تھا، صرف 7 افراد دائرہ اسلام میں آئے تھے، اور بھائی 7 افراد 7 لوگ صرف اسلام کو جانتے تھے اور اس میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں ایک تو رسول خدا تھے، ایک آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور بھی کچھ لوگ تھے، ہم رفتہ رفتہ ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ان کی جان و مال کی بھی خیریت نہیں تھی، وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔
اچھا تو ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا رسول کو اور کہا کہ اے رسول اب تم یہ پیغام جو اللہ کا پیغام ہے اسے اپنے رشتہ داروں میں بیان کر دو اور ان کو بلاؤ اور بلا کے ان کے درمیان یہ پیغام اللہ کا پہنچا دو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور دیکھو کہ کتنے لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو بھائی رسول اللہ نے حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور آپ کے اوپر دل سے ایمان رکھتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کی پرورش بھی انہوں نے کی تھی، ان کے گھر پہ ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت کا نام تھا دعوت ذوالعشیرہ، یعنی دعوت ذوالعشیرہ تھی۔ اس میں رسول اللہ نے کہا کہ سارے لوگوں کو، عرب کے جو قریش تھے، بنی ہاشم کے جو لوگ تھے، ان سب کو بلایا آپ نے، اور بھائی انتظام کیا کیا، اتنے سارے لوگ تھے۔ رسول اللہ نے ایک جو تھی بکری کی ٹانگ اور ایک پیالہ دودھ، سب کے کھانے کے لیے بس یہ دو چیزیں تھیں۔ رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ گوشت کو تیار کیا اور پیالے میں دودھ نکالا، اور لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بھئی دعوت میں بلایا ہے صرف یہ چیزیں، لیکن بھئی رسول نے کہا کہ بھئی آپ سب کی دعوت ہے، آپ کھائیں۔ لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت بہت کھاتے ہیں، اور پہلے تو اس سے بھی زیادہ کھاتے تھے، ایک ایک آدمی پورا بکرا کھایا جاتا تھا۔ لیکن کیا معجزہ ہوا کہ ان سب نے ایک بکری کی ران میں سے سب کھا لیا، سب کے پیٹ بھر گئے، اور ایک پیالہ دودھ میں سے سب نے تھوڑا تھوڑا پیا، اور سب جو ہے نا فل ہو گئے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اب ہم فل ہو گئے، اب ہم کچھ نہیں کھائیں گے، تو جناب سب فل ہو گئے، اور پھر بھی وہ بکری کی ٹانگ ویسے ہی رہی، یعنی اس کا گوشت بھی ویسے ہی رہا، اور سالن بھی موجود رہا، اور دودھ بھی موجود رہا۔ لوگوں نے دیکھا تو حیرت تو کی، لیکن وہ ذرا تھے کٹھن لوگ، مشکل سے قابو میں آنے والے تھے۔ پہلے دن دعوت ہوئی، رسول اللہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن رسول کا ایک جو چچا تھا جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کی، ابو لہب، وہ سب سے بڑا دشمن تھا رسول کا اور رسول کے دین کا۔ وہ لوگوں کو لے گیا کہ دیکھو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اور بس ہمیں نہیں سننا جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ کہہ کے لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن ہوئی، پھر رسول اللہ نے دعوت کی ان کی، اسی طرح بکری کا گوشت اور اسی طرح دودھ کا پیالہ، سب لوگوں نے خوب مزے لے کے کھایا۔ پھر وہ وہیں، تو دیکھیں کوئی اور ہوتا نا تو یہ معجزہ دیکھ کے فوراً ایمان لے آتا کہ یہ تو کوئی زبردست سے رسول اللہ کا، اور یہ جو باتیں کہی وہ سچ ہوں گی۔ لیکن اس نے ابو لہب نے کہا نہیں یہ تو جادوگر ہے، چلو واپس چلو۔ پھر سالے چلے گئے کھا پی۔ تیسرے دن پھر جناب رسول خدا نے بلایا، پھر اسی طرح سے کیا، کھانا وانا کھایا۔ جب لوگ اٹھ کے جانے لگے نا تو رسول کے چچا کو بہت غصہ آیا۔ وہ عرب کے سردار تھے، اور جناب ابو طالب جو تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہاں کا انتظام کیا کرتے تھے، وہ دروازے پہ اپنی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں جا سکتا یہاں سے جب تک کہ میرا بیٹے کی بات نہ سن لے، کیونکہ آپ کو پالا تھا نا تو بیٹے ہی تھے ایک طرح سے۔ ویسے وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، جو حضرت ابو طالب کے سگے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا جناب رسول خدا کے، تو پھر حضرت ابو طالب نے ان کو پالا تھا۔ اور جو حضرت ابو طالب کی جو وائف تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، بہت نیک خاتون تھیں، بہت نیک خاتون، وہ بھی ایمان لائن تھی رسول خدا پہ، اور ان کی چچی تھی لیکن ماں کی طرح سے ان سے محبت کرتے۔ تو بھائی کھڑے ہو گئے اور کہا، اتنے بہادر تھے، جیسے ہی انہوں نے کڑک دار آواز سے کہا کہ تمہیں میرے بیٹے کی بات سننی پڑے گی، سارے لوگ ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے۔ اب تو مجبوری تھی، وہ ڈور پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، تو سارے ڈر گئے، بیٹھ گئے وہیں پہ۔ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ میں جو ہے نا، جو اپنا پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا
کہ بے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں انسان بنایا ہے، جس نے دنیا میں ساری باتیں پھر کی. پھر کہا کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اور رسول نے ایک بات بھی کہی، انہوں نے کہا جو آج میری مدد کرے گا تو وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا سکسیسر ہوگا. تو سب جو تھے نا چپ چاپ بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں بولا. اتنی دیر میں درمیان میں سے ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ، کہہ کے خطاب کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یا بڑے بھائی یا کچھ نہیں، یا نام لیتا. اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی پہلی بار جو بات زبان سے نکلی وہ یہی تھی کہ جیسے وہ دل سے ایمان لائیں کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کی مدد کروں گا. رسول اللہ نے بٹھا دیا. لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، اتنا سا بچہ اتنے بڑے کام کیسے کرے گا. پھر جب رسول خدا نے کہا، پھر لوگ نہیں اٹھے، پھر وہی بچہ اٹھا. یعنی کہ تیسری دفعہ بھی جب وہی بچہ اٹھا تو رسول اللہ نے قریب بلایا، ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا جو ہے سکسیسر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میری مدد کرے گا، تو اور تم سب لوگ اس کی اطاعت کرنا. تو لوگ کھلکھلا کے ہنسنے لگے اور کہا حضرت ابو طالب سے کہ ابو طالب اب اپنے بیٹے علی کی اطاعت کرنا تم. اور یہ کہتے ہوئے ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئے سب. خیر کچھ کہا تو نہیں انہوں نے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رسول اللہ کو ان کا خلیفہ، ان کا جانشین، ان کا سکسیسر، ان کا بھائی، ان کے کام میں مددگار، ان کے دین کو پھیلانے والا مل گیا. یہ وہی ہستی تھیں کہ جن کو رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے تھے. لیکن کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ رسول خدا خود تو نہیں کہہ سکتے تھے. بس ہوا یہ کہ جب دیکھا کہ کوئی اور مددگار نہیں ہے، وہ جناب رسول خدا نے دیکھا کہ وہ کمسن بچہ چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، تو ان کی دلیری اور صاف گوئی سے آپ بہت متاثر تھے، اور آپ پال بھی رہے تھے ان کو، آپ پالتے تھے. چھوٹے سے تھے جو رسول خدا ان کو اپنے گھر لے آئے تھے اور اپنی پرورش کرتے تھے ان کی. تو آپ نے کہا کہ فضیلت عمر سے نہیں ہوتی بلکہ عقل اور جرأت سے ہوتی ہے. اور بھائی انہوں نے کہا، مولا علی نے کہا کہ میری آنکھوں میں بھی تکلیف رہتی ہے، میرا جسم بھی کوئی بہت زیادہ موٹا تازہ نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، لیکن میرا دل آپ کا مطیع و فرما بردار ہے. علی ابن ابی طالب کی معصومیت نے رسول کے دل پہ اتنا اثر کیا کہ ابھی تو آپ بہت پریشان تھے، لیکن آپ مسکرانے لگے. اس دن انہیں اپنا عزیز ترین دوست، ہونہار شاگرد، بہادر اور جری ہم رکاب پا لیا. بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت کی. دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے لگے. لوگ دیکھتے تھے اس وقت کے لوگ تعجب کرتے تھے، ایک دراز قد نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا ساتھ پھر رہے. جب علی جوان ہوئے تب بھی ہم سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہے. بڑے بڑے مارکوں میں جیسے بدر ہے، احد ہے، یہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. ایسے بڑے بڑے مارک، خندق میں اور اتنے بڑے بڑے مارکوں میں رسول کا ساتھ دیا. رسول اتنا اعتماد کرتے تھے، جب بھی کوئی موقع آتا تھا تو فوراً حضرت علی کو وہ آگے کر دیا کرتے تھے. اور علی کی بہادری ضرب المثل بن گئی تھی. مثال دیا کرتے تھے لوگ، علی جیسا بہادر. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کون کون سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، وہ تو صرف تصویریں ہوتی ہیں جو آپ کہتے ہیں سپر مین اور یہ اس قسم کی، لیکن وہ صرف تصویریں ہوتی ہیں. مولا علی ابن ابی طالب حقیقی انسان تھے، سپر مین تھے. نہ کوئی اخلاق میں ان کا ثانی تھا، نہ کوئی عقل میں ان کا ثانی تھا، نہ کوئی بہادری میں ان کا ثانی تھا، نہ کوئی علم اور شجاعت میں ان کا، اور بندوں سے محبت کرنے میں، غریب پروری میں ان کا ثانی.
کتنے عظیم انسان تھے. ہم ان کی کہانی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. اور پھر کیسے شادی ہوئی جناب فاطمہ سے, شہزادی اور شہزادے کی شادی کیسے ہوئی, پھر یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے. بچوں اپنا بہت خیال رکھنا, اپنے ماما بابا کا, اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھنا. اوکے, اللہ حافظ.